السلام علیکم ویورز، میرا نام عبدالغفور ہے اور آپ ڈیرا پراپرٹی کا چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ بنانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پراپرٹی والوں کو چونکہ دیکھیں ہر وہ فیلڈ جس میں آپ کام کرتے ہیں، شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس میں آپ کو اتنا علم حاصل کرنا آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ جس میں جائز ناجائز اور پاکی ناپاکی اور حلال حرام کی تمیز ہو سکے۔ تو پراپرٹی والوں کو چونکہ میں اس فیلڈ سے منسلک ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا علم سے بھی اپنے آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کھلی دیا ہے، لیکن آپ کے لیے میں نے یہ محنت کی ہے، کچھ ڈاکومنٹس اور وہ تیار کیے ہیں، مطالعہ کیا ہے کہ آج روزانہ کی بیس پر میں کہتا ہوں کہ پراپرٹی کے حوالے سے جو اسلام نے جو ہمیں قوانین بتائے ہیں کہ کس طرح مطلب کرنا چاہیے، تو اس پر میں چھوٹی چھوٹی ویڈیو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے کاروبار میں جو برکت عطا فرمائیں گے اگر اسلام کے مطابق ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آج جو پہلی ویڈیو آپ کے سامنے بنانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کمیشن ایجنٹ کے لیے کمیشن کا لینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ کمیشن ایجنٹ یا بروکر اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو کمیشن پر کام کرتا ہے۔ شریعت میں اس کے مطلب اس کے لیے کمیشن لینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ میں نے اس پر مختلف کتابوں کو سرچ کیا اور جو مطالعہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کمی بیش سے معاف فرمائے، اور جو اس کا مطلب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ اگر کمیشن ایجنٹ جسے بروکر کہتے ہیں یا اس کو پراپرٹی ڈیلر کہتے ہیں یا پراپرٹی ایڈوائزر جسے کہتے ہیں، اس کے لیے کمیشن لینا جائز ہے، بشرطے اس کے اندر اگر یہ 4 شرائط پائی جائیں۔ نمبر 1، پہلا شرط یہ ہے کہ جس چیز پر وہ کمیشن لے رہا ہے وہ فی نفسی کام جائز ہو، یعنی کہ وہ کسی ناجائز کام قیمت کا اگر کمیشن لیتا ہے، خدا نخواستہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا بیچنا حرام ہے، مطلب وہ جیسے کہ اب سور ہے، اب اس کا بیچنا ہی حرام ہے، تو وہ فی نفسی اس کو پھر آگے یا کسی اور کی مطلب غصب کی زمین ہے، غصب کسی نے زمین کی ہوئی ہے اور اس پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں نکال دیتا ہوں، بیچ دیتا ہوں، اور تم مجھے اس پر کمیشن دے دینا، میں کسی تگڑی پارٹی سے تمہارے لیے بات کر دیتا ہوں۔ تو دیکھیں فی نفسی وہ غاصب ہے، اس کو پتہ ہے اپنے ہاں کہ یہ تو اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو پھر غصب والی چیز کو ویسے ہی جو ہے نا بیچنا ناجائز ہے، تو ایسی چیز پر کمیشن لینا بھی ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا پوائنٹ کلیئر ہو گیا۔ دوسرا جو ہے وہ جس کام کی کمیشن لے رہا ہے وہ کام متعین ہو، یعنی کہ اس کے متعین ہو کہ میں اتنا کام کروں گا، یہ پلاٹ جو ہے نا آپ کو دلا رہا ہوں یا جو چیز وہ کر رہا ہوں، کام متعین ہو۔ ٹھیک ہے، کام میں ابہام نہ ہو کہ کام کس نوعیت کا ہے، کیا ہے، کام متعین ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کہ پلاٹ لے کر دے رہا ہے یا گھر دے کر دے رہا ہے، کہ وہ کام متعین ہو۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو کمیشن ایجنٹ ہے وہ واقعی کوئی کام بھی کر کے دیتا ہو، اس کا یعنی کہ معتمد بھی اس کا عمل بھی انجام دیتا ہو، یعنی کہ جو فروخت کنندہ ہے اور خریدار ہے ان کے درمیان وہ جو دلالی کا کام ہوتا ہے، یعنی ایجنٹی کا کام ہوتا ہے، وہ ایجنٹ کا کام بھی کرے۔ ایسے نہ ہو کہ صرف وہ کام کچھ نہ کرے اور وہ کہے کہ آؤ جی مجھے اپنی کمیشن دے دو، نہیں، وہ کام بھی کرے، تیسری شرط۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جو کمیشن ہے وہ جانبین کی رضامندی سے ہو اور متعین بھی ہو، یعنی کہ مبہم نہ ہو، جس کے اندر ابہام ہوتا ہے کہ رضامندی تو ہو لیکن مبہم ہو، کتنی لے گا کتنی نہیں لے گا، تو سودے سے پہلے جو ہے کمیشن جو ہے وہ متعین کر لینی چاہیے۔ تو اگر ان 4 شرائط کے ساتھ اگر وہ کمیشن ایجنٹ کام کرتا ہے تو اللہ کی دربار سے انشاءاللہ تعالی شریعت کے مطابق اس کے یہ کام، ہاں یہ چوتھی شرط جو ہے نا ہمارے ہاں پراپرٹی کی فیلڈ میں بہت ہی یعنی کہ اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس سے اپنی جائز مزدوری کو ناجائز میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور وہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ بس مزدوری بس، تو وہ پہلے سے کہتے ہیں بس مزدوری دے گا نا، اب کتنی دے گا، اب وہ اکثر اس میں پھر لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار رائج الوقت 2% ہے، تم مجھے 2% دو گے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار میں تو 1% دوں گا یا کم دوں گا۔ تو سودا کرنے سے پہلے اس کو متعین کر لینا چاہیے۔ تیسری ایک صورت یہ ہوتا ہے کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہمیں کمیشن دے گا نہیں، تو ہم ایسے کریں گے کہ اس کے اوپر کچھ پیسے رکھ لیتے ہیں اتنا کہ جس سے ہماری کمیشن بن جائے، تو اس میں دونوں شرطیں جو ہے نا وہ ساقط ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ایک تو رضامندی بھی نہیں ہوتی کیونکہ، اور دوسرا اس میں ابہام بھی آ جاتا ہے۔ تو پیسے اوپر رکھ کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو اتنے ہی اوپر رکھے ہیں نا، کہ مطلب 2,20,000 پہ سودا ہوا تھا یار 2,25,000 پہ ہم بیچ رہے ہیں، تو ہم نے تو اتنے اوپر رکھے ہیں کہ جس سے ہمارا جو ہے نا کمیشن جتنے پیسے ہی۔ تو اس میں چوتھی شرط جو میں نے بتائی کہ کمیشن رضامندی سے ہو اور متعین بھی ہو، تو انشاءاللہ تعالی ویورز جو پراپرٹی کی فیلڈ سے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، جائز مزدوری ہے کمیشن لینا، جیسے میں نے انشاءاللہ اس پر پھر بھی ویڈیو دوسری بھی بناؤں گا کہ کمیشن لینا جائز کیوں ہے۔ جائز ہے، فتاوی شامی کے اندر اس پہ پوری ایک چیپٹر ہے
تو کمیشن لینا جائز ہے، لیکن ان 4 شرائط کے ساتھ جو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی سوال سمجھ میں نہیں آیا یا بات سمجھ میں نہیں آئی تو انشاءاللہ تعالی آپ مجھ سے میرے پرسنل نمبر 0345262029 پہ رابطہ کریں۔ میں اپنے علم کے مطابق اپنے اساتذہ سے مزید رہنمائی کر کے اگر ہم مزید اس میں یعنی تحقیق کریں گے، اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت ڈالیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، مزید اچھی ویڈیوز بھی اس حوالے سے بنائیں گے، جیسے آپ کے سامنے ہم وہ پلاٹ وغیرہ لاتے ہیں، گھر لاتے ہیں، تو یہ بھی اس پراپرٹی کی فیلڈ کا ایک حصہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔